خصوصی واجب القدر اساتذہ کرام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ جناب صدر، میں اپنے تقریر کا آغاز ان چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل پہ اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا اے ناداں، ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے کیا اے ناداں، نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج بھی اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج بھی اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے وسیع و عمیق موضوع پر جسارت سخن کر رہا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ و ضروریہ میں سے ہے جن پر دلائل و براہین کی جسارت کرنا در حقیقت انہیں اکتساب النظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے امت میں 30 کذاب ہوں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ زیبکار ارباب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں کہ جو چیز ابتدا کی صفت سے متصف ہو وہ انتہا کی صفت سے بھی متصف ہوتی ہے۔ جب رب کعبہ نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر فرما دیا۔ زیبکار قرآن کریم کی 99 آیات کریمہ، 210 احادیث متواترہ، اجماع صحابہ و تابعین اور اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتا ہے۔ علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنے کتاب رحمت للعالمین میں رقم دراز ہے کہ پورے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مکی و مدنی زندگی میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں، مگر جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اعلان کیا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں خدا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا۔ زیبکار 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین نظر آتا ہے۔ پہلے نمبر پر ماقبل انبیاء کی تصدیق کرنا
اور دوسرے نمبر پر بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ رب کعبہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن کریم نے ابوت کی نفی کر کے آقا کے ختم نبوت کو ثابت کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوت اور نبوت میں کیا مناسبت ہے؟ تو فطرت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہر باپ کا فرزند ارجمند اپنے باپ کے منصب کا جانشین ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر پیغمبر ہے تو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ اگر اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہے تو بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ اور اگر یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے تو بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ مگر جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو ضابطہ بدل جاتا ہے اور اپنے ابوۂ رجال کی نفی کر کے اس قاعدے کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، یہ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر، واللہ ادوراتا نبوت کا محل بھی، واللہ ادوراتا نبوت کا محل بھی سرکار کے آنے سے ہی تکمیل ہوئی ہے۔ صدیق کے تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختم نبوت پہ کڑا پہرا لگایا۔ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بلے کٹ جائے میرا سر، پیچھے زیوکار علامہ ادریس کندہلوی رحمہ اللہ اپنے کتاب مسک الحتام فی ختم نبوت سید الانام میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا پہلا اجماع مدعی نبوت کے واجب القتل ہونے پر ہوتا ہے، اور میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا ہے۔ زیوکار میرے آقا کے فرمان ذیشان کے مطابق کئی کذاب مدعی نبوت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ماضی و حال میں انگریز کا ایک خودکاشتہ پودا سد نبوت کو پلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اہل ایمان کی شمع محبت کے سامنے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جس کی قادیانی ذریت آج بھی ظلمت و ضلالت کی کائیوں میں گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قیامت کی صبح تک قادیانی ذریت کو امت مسلمہ کا چیلنج ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک آیت لاؤ، کوئی احادیث ضعیف لاؤ، کسی صحابی و تابعی کا قول لاؤ جو تمہارے جھوٹے مدعی نبوت کی تائید کرتا ہو، مگر وہ قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور علی بکار، آج میں اپنے اس تقریر کے ذریعے ملت قادیانیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک قادیانی آپ عدالت میں آئے، شکست کھا گئے، آپ ایوان میں آئے، شکست کھا گئے، آپ عدالت میں آئے 1926 میں مقدمہ بہاولپور میں شکست کھا گئے، آپ ایوان میں آئے 1974 میں مفتی محمود کے ہاتھوں شکست کھا گئے، آپ عدالت میں آئے، شکست کھا گئے، ایوان میں آئے، شکست کھا گئے، اور اگر اب ہمت ہے تو میدان میں بھی آ جاؤ، ہم میدان میں کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر پسینہ کی ضرورت پڑی تو پسینہ دیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر خون کی ضرورت پڑی تو خون دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نہ کرو فکر، اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے،
خون دل دے کر نکاریں گے روح برگے گلاب. خون دل دے کر نکاریں گے روح برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے. نبی کے نوکر ہے جنت کے راہی ہے. نبی کے نوکر ہے جنت کے راہی ہے. جی وقار، میں اپنے تقریر کا اختتام ان چند اشعار پر کرنا چاہتا ہوں. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذوں مورچوں پر جان نثاروں کو کڑا رکھنا. سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا. نسلوں کی نسل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا. ابھی ہے مارے کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. پہرے ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے. عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے. ہر ایک منکر کے راستے میں بنے دیوار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے. فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے. وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. ہمیں عشق رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. عقابی آنکھ رکھنی ہے ترقی کے لبادوں پر. عقابی آنکھ رکھنی ہے ترقی کے لبادوں پر. بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پر. محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. والسلام. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائن آباد.